حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. سورہ فاتحہ کی یہ آخری دو آیتیں ہیں. اس میں اللہ رب العالمین سے ایک بندہ مومن ہدایت اور حق کی رہنمائی کی دعا اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب العالمین، ہم تجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت اور سیدھے راستے کی رہنمائی طلب کرتے ہیں. لہذا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا اور سیدھے راستے کی طرف ہم کو ہدایت دے. اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر مشتمل ایمان، اسلام اور شریعت اسلامیہ کے قوانین اور اس کی تعلیمات کو صراط مستقیم سے اللہ نے تعبیر کیا. صراط مستقیم کی وضاحت اللہ رب العالمین نے دوسرے موقع پر دوسرے قرآن مجید کی آیتوں میں کی ہے کہ یہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے اور کس کا راستہ ہے. اللہ نے کہا کہ یہ سیدھا راستہ انبیاء کا، صدیقین کا، صالحین کا اور شہداء کا راستہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے نیک اور سب سے برگزیدہ بندے جس راستے پر دنیا میں زندگی گزار کر چلے گئے، یہ وہی راستہ ہے کہ جس کو اللہ نے صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ قرار دیا. تو ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رب العالمین تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صراط مستقیم کی تمثیل صحابہ کرام سے بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلی سے زمین پر ایک سیدھی لائن کھینچی. اس کے بعد اس کے دائیں اور بائیں اللہ کے نبی نے اور لکیریں کھینچی اور صحابہ کرام سے عرض کیا تمثیل کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ اللہ رب العالمین کا راستہ، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. اور جو یہ دائیں بائیں جو لائن لکیریں جا رہی ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو شیطان کا اور گمراہی کا راستہ قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا، شریعت اسلامیہ کا جو راستہ ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اور سیدھا راستہ اس کا مطلب بالکل سیدھا اور سادہ راستہ ہے. یعنی اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے اوپر مبنی قوانین اور فطرت کے اوپر مبنی اللہ رب العالمین کے احکامات دین اسلام کے اندر موجود ہے. اس میں کسی قسم کی کجی، اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن یا اس میں کسی قسم کی ایسی تعلیم اللہ کی موجود نہیں ہے کہ جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو. دین اسلام دین فطرت ہے، اس پر عمل کرنا انسان کے لیے بالکل آسان ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو انسان کی فطرت رکھی ہے اس فطرت کے موافق اور فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر دین کے احکامات اللہ نے نازل فرمائے. تو یہ اللہ رب العالمین کا جو سیدھا راستہ ہے اس کو اللہ نے صراط مستقیم قرار دیا کہ یہ سیدھا راستہ اللہ رب العالمین کا راستہ ہے. اور جو دائیں بائیں آگے پیچھے کے جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں اور گمراہی کے راستے ہیں.
تو اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کہا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے اندر اللہ نے اسی صراط مستقیم کی مزید تعریف بیان کی اور مزید صراط مستقیم کی توضیح بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ کہ جس پر چل کر اللہ رب العالمین کا انعام، اللہ کا اکرام جن لوگوں پر ہوا اس راستے پر ہم کو چلا۔ اور اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ انہی صدیقین پر، صالحین پر، شہداء پر، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں پر، اللہ کے نبیوں پر، ان پر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ہوا۔ تو ایسے راستے پر ہم کو چلا کہ جس پر چل کر ہم پر بھی اللہ کا انعام اور اکرام ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ بہترین دعا سکھلائی۔ یہ بہترین دعا ہے کہ جس میں آدمی ہدایت کا راستہ اللہ سے طلب کرتا ہے، اور یقیناً ہدایت کا راستہ اللہ سے طلب کرنا، ہدایت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا اور ہدایت پر جمے رہنے کی دعا کرنا، یہ ایک ایمان والے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ خاص طور پر آج کے پرفتن ماحول کے اندر، جہاں پر مختلف قسم کے فتنے ہمارے ارد گرد، ہمارے اطراف و اکناف موجود ہیں، نہیں معلوم کہ کب ہمارے ایمان پر حملہ ہو جائے، نہیں معلوم کہ کب ہمارے عقیدے پر حملہ ہو جائے۔ ایسے ایسے افکار، ایسے ایسے نظریات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ آدمی گمراہی کے بعد دوبارہ ہدایت پر آ سکتا ہے، ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہی کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ ایسے فتنے آج ہمارے اطراف و اکناف موجود ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کی یہ جو دعا اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھلائی، یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ تو ہدایت کی اللہ سے دعا مانگتے رہنا اور ہدایت پر جمے رہنے کی دعا مانگنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ منعم علیہ کے راستے پر ہم کو چلا، پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا کہ جن پر چل کر اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ کا غصہ جن لوگوں پر نازل ہوا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے، ان دونوں قسم کے لوگوں کے راستوں پر ہم کو نہ چلا۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے ہم کو ہدایت کا راستہ مانگنے کی دعا سکھلائی، وہیں گمراہ لوگوں کے راستوں سے پناہ مانگنے کی بھی اللہ نے ہم کو تعلیم دی۔ یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اللہ نے کہا کہ غیر المغضوب، ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلا کہ جن پر اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ایسے لوگوں کے راستے پر بھی مت چلا کہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ دو قوموں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور تمام مفسرین نے غیر المغضوب، المغضوب اور الضالین، یعنی اللہ کا جن پر غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، تمام مفسرین نے لکھا کہ المغضوب علیہ سے مراد یہودی قوم ہے، یہودی قوم اس سے مراد ہے، اور الضالین یعنی گمراہ لوگوں سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہے۔ یہودی اور عیسائی یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں مذاہب کے ماننے والے مغضوب اور ضالین سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ کہا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس کی وجہ مفسرین نے لکھی کہ یہودی علم رکھنے کے باوجود گمراہ ہوئے، ان کے پاس کتاب موجود تھی، اللہ رب العالمین کی کتاب ان کے پاس موجود تھی، اور ان کو کتاب کا علم بھی تھا، لیکن علم رہنے کے باوجود جان بوجھ کر وہ اللہ رب العالمین کی شریعت میں گمراہی کے شکار ہوئے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی حیلہ سازی کی، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو بدل دیا، اس میں تحریف کر دی، اس کے معنوں کو بدل دیا، اس کے الفاظ کو انہوں نے بدل دیا۔ اور پھر ان کا ایک بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے رکھا تھا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کو حلال اور حرام کا اختیار ہے، یہودیوں نے اپنے علماء کو حلال اور حرام کا اختیار دے رکھا تھا۔ ان کے علماء جن چیزوں کو حلال کہتے تھے وہ ان چیزوں کو حلال سمجھتے، ان کے علماء جن چیزوں کو حرام کہتے
وہ ان چیزوں کو حرام جانتے. تو یہ بڑا جرم تھا یہودیوں کا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا غضب، اپنا عذاب اور اپنا غصہ نازل ہوا. اسی لیے قیامت تک آنے والی قوم یہود کو اللہ نے مغضوب علیہ، یعنی ان پر اللہ رب العالمین کا غصہ نازل ہوا، اس قسم کی قوم سے اللہ نے یاد کیا. اور اللہ نے نصارہ یعنی عیسائیوں کو گمراہ قرار دیا، یعنی وہ لوگ گمراہ ہوئے، اور ان کی گمراہی کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے. یہود اپنے علم کی بنیاد پر گمراہ ہوئے، لیکن عیسائی جو تھے یہ اپنی جہالت کی بنیاد پر گمراہ ہوئے. حالانکہ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب انجیل موجود تھی، اللہ نے ان کے پاس بھی کتاب نازل کی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، اپنی کتاب کو پڑھا نہیں اور جاہل ہو گئے. جہالت کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے، اور ان کی گمراہی اور ان کی جہالت یہ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا، یا ثالثو ثلاثہ، یعنی تین الہوں میں، تین معبودوں میں، تین خداؤں میں سے ایک خدا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا. تو یہ بڑی گمراہی عیسائیوں کی تھی کہ جنہوں نے جہالت کی بنیاد پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے سے بغاوت کی، تو اللہ نے ان کو گمراہ قرار دیا. تو ایمان والوں کو اللہ رب العالمین اس بات کی دعا سکھلاتا ہے کہ تم ہدایت کی دعا بھی مانگو، اور ایسے گمراہ لوگوں کا نام لے کر ان کی گمراہی سے اور ان کے راستے سے اللہ رب العالمین کی پناہ بھی مانگو. یہ سورہ فاتحہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا. آدھے حصے میں اللہ نے اپنی حمد و ثنا بیان کی، اور آدھے حصے میں اللہ نے ایمان والوں کو دعا سکھلائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے مومنوں کو دعا سکھلائی، اور اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدھے حصے قرآن کی سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر اس کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اسی طریقے سے ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ بندے کا جواب دیتا ہے، اور جب دعا مانگتا ہے بندہ کہ اہدنا الصراط المستقیم اور آخر تک، تو بندہ اللہ رب العالمین اس بندے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وَلَكَ مَا سَأَلْ، کہ جو تو نے مانگا ہے اللہ رب العالمین تجھ کو وہ عطا کر دے گا. تو سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی یہ جو دعائیں ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور بڑی اس کی اللہ رب العالمین کے پاس فضیلت اور بزرگی ہے. اور اس کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے کر کہتا ہے کہ جو تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ دے دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب